عائشہ بلی اپنے دو بچوں زاہد اور مریم کے ساتھ جنگل کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے عائشہ کی ملاقات حارث بلے سے ہوئی، جو اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ وقت کے ساتھ عائشہ اور حارث نے شادی کر لی تاکہ اپنے بچوں کو ایک مکمل اور خاندان کا پیار دے سکیں۔ لیکن یوسف، جو اپنی ماں کو کھو چکا تھا، عائشہ کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ عائشہ اپنے دو بچوں سے پیار کرتی ہے، وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اس لیے وہ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتا۔ عائشہ کی سب سے قریبی دوست صفیہ چڑیا تھی، جو ہر روز عائشہ کے ساتھ آ کر بیٹھتی اور اپنی زندگی کے قصے سناتی۔ صفیہ کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ وہ اور اس کا شوہر منیر کبوتر ہمیشہ شکاری پرندوں سے بچنے کی فکر میں رہتے تھے۔ صفیہ ہمیشہ عائشہ کو مشورہ دیتی: عائشہ، زندگی میں کبھی ہار مت ماننا، جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے لڑتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک دن عائشہ اپنے بچوں کو پارک لے گئی۔ صفیہ اور منیر بھی اس کے ساتھ تھے۔ بچے درختوں کے نیچے کھیل رہے تھے اور صفیہ بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ اچانک منیر کبوتر آسمان سے نیچے اترا اور گھبرائے ہوئے بولا: میں نے ابھی جنگل میں شیر کو دیکھا ہے، وہ بہت دنوں سے شکار کی تلاش میں ہے، بھاگو بھاگو، جلدی کرو یہاں سے، ہم لوگ فوراً محفوظ جگہ پہ پہنچ جائیں۔ یہ خبر سن کر عائشہ کا دل زور زور سے دھک 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 کرنے لگا۔ عائشہ، صفیہ، تم اور منیر فوراً یہاں سے اڑ جاؤ، میں اپنے بچوں کو لے کر جھونپڑی واپس جا رہی ہوں۔ ذرا یوسف کی چالاکی دیکھیں۔ جب عائشہ اور حارث کے بچے جنگل میں کھیل رہے تھے، یوسف نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی: زاہد، مریم، کیوں نہ ہم آج پارک کے بجائے جنگل کے اندر ایک نئی جگہ کھیلنے جائیں، وہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ زاہد اور مریم، جو یوسف پر بھروسہ کرتے تھے، اس کے ساتھ چل دیے۔ یوسف کے دل میں جلتی نفرت اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ زاہد اور مریم کو شیر کے شکار کے قریب چھوڑ آئے۔ صفیہ چڑیا کا مشاہدہ دیکھیں، اس نے کس طرح دیکھ لیا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، جو ہمیشہ عائشہ اور اس کے بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ دور سے یوسف کو بچوں کے ساتھ جنگل کے اندر جاتے دیکھا۔ صفیہ دل میں: یوسف کچھ ٹھیک نہیں کر رہا، مجھے عائشہ کو فوراً خبردار کرنا ہوگا۔ پھر یوں صفیہ فوراً عائشہ کے پاس گئی اور کہا: عائشہ، یوسف زاہد اور مریم کو جنگل گہرائی میں لے گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر عائشہ گھبرا گئی اور فوراً بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ جب عائشہ بچوں کے قریب پہنچی تو شیر جلال وہاں آ پہنچا۔ اس کی خوفناک گرج سے پورا جنگل کانپ اٹھا۔ جلال نے کہا: آج میرے شکار کا دن ہے، میں سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ عائشہ نے فوراً بچوں کو اپنے پیچھے چھپایا اور شیر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اگر تمہیں شکار چاہیے تو میری جان لے لو، لیکن میرے بچوں کو کچھ نہ کہنا۔ اس دوران حارث، جو صفیہ سے یہ خبر سن چکا تھا، وہاں پہنچ گیا۔ حارث، اگر کسی کو میری بیوی اور بچوں کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی ہوئی تو اسے مجھ سے بھی گزرنا ہوگا۔ شیر جلال، جو اتنے بہادر مقابلے کی توقع نہیں کر رہا تھا، تھوڑا پیچھے ہٹا اور ڈر کے بھاگ گیا۔ یوسف نے پھر دیکھا کہ ماں نے دونوں بچوں کے ساتھ مجھے بھی بچایا ہے، تو اس نے جلدی سے ماں سے معافی مانگی: مجھے معاف کر دیں۔ عائشہ نے یوسف کو گلے لگایا اور کہا: ماں کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ سوتیلے ہوں یا سگے۔ میں نے تمہیں دل سے اپنا بیٹا مانا ہے اور ہمیشہ مانوں گی۔ یہ واقعہ یوسف کے دل میں ایک نئی محبت جگا گیا۔ اب وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ صفیہ اور منیر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے اور انہیں یاد دلاتے کہ محبت اور قربانی ہی اصل رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ محبت خون کے رشتے سے نہیں، دل سے بنتی ہے۔ قربانی دینے والا ہی اصل محافظ ہوتا ہے۔